جہاں پہ غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہر کسی پارٹی کو خوش کرتے ہیں. ہم بات کریں گے سجاد غنی لون کے بیانے کے بارے میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو جموں کشمیر کی 3 نشستیں ہیں، بارہمولہ کے علاوہ جو 2 ہے، وہاں پہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ، اگر ہمیں لگے کہ ہم وہاں جیتیں گے تو ہم وہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. نہیں اگر ہمیں لگا کہ وہاں پہ جو یہاں کی روایتی پارٹیاں جیت سکتی ہیں تو ہم وہاں پہ کسی اور کو سپورٹ کریں گے. تیسری چیز ہم بات کریں گے نیشنل کانفرنس کی جو ایکس سپیس ہے، وہاں پہ کس طرح سے ایک نوجوان نے ان کو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو آئینہ دکھایا. اور چوتھی چیز ہم بات کریں گے پی ایم مودی کی ریلی کے حوالے سے، جس میں عمر عبداللہ صاحب نے بھی کوٹ ٹویٹ کیا ہے، اور جس میں دا ہندو نے ایک خبر شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 13 سرکاری ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو متحرک کر دیا گیا ہے پی ایم مودی کی ریلی اٹینڈ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلام نبی آزاد کی ریلی کے حوالے سے. لوگوں سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے سرکار دے، اور 2.5 سال جس طرح پچھلی بار 2.5 سال کی دی تھی ویسے نہ دے. ابھی جو آنے والے جو دور ہے اس میں ہمیں مکمل ساتھ دے اور ہماری فل میجارٹی کی سرکار بنائے. انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ آپ کو ایک عادت ہے، اگر آپ کے گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں تو آپ 6 پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں. آپ نیشنل کانفرنس کو بھی خوش کرتے ہو، بی جے پی کو خوش کرتے ہو، پی ڈی پی کو بھی خوش کرتے ہو، اور غلام نبی آزاد کو بھی خوش کرتے ہو. اس طرح سے سیاسی فیصلے نہیں چلتے ہیں. سیاسی فیصلوں کے لیے سیاست میں ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے تجربے کے لیے پچھلے 75 سالوں سے جموں کشمیر کو یوز کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک اس کو دوائی نہیں ملی ہے، یا ابھی تک اس کو اچھا ڈاکٹر نہیں ملا ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ جموں کشمیر کے ٹورزم کے حوالے سے انہوں نے اپنے کام بھی گنوائے. جس طرح انہوں نے ٹیولپ گارڈن کی بات کی، ٹیولپ گارڈن کا نام بھی انہوں نے لیا کہ اگر ہم چاہیں کہ آپ کے علاقے میں وہ پوٹینشل ہے کہ ہم یہاں پہ آپ کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے روزگار پرائیویٹ سیکٹر کو اجاگر کر سکتے ہیں. ابھی جیسے کہ ہم نے ان کا جو پورا تقریر جو ہے، ان کی پوری جو اجلاس ہیں، اس کی کچھ چند نکات ہم نے آپ تک پہنچائی. لیکن خاص اگر ہم پورے اس اجلاس کی بات کریں، پورے ان کے خطبے کی بات کریں، تو کچھ ایسا نہیں لگا کہ کچھ ان کے پاس ڈفرینٹ ہیں. وہ بھی مطلب جس طرح سے یہاں اپنی پارٹیاں ماڈریٹ طرح کے جو بیانات ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ دیے ہیں. دوسری چیز اگر ہم بات کریں گے تو جو جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے حوالے سے بات کریں گے ہم، جس میں سجاد غنی لون نے ایک نجی نیوز پورٹل سے بات کرتے ہوئے، جس میں انہیں پوچھا گیا تھا کہ آپ جو ہے آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، اور ساتھ ہی میں ان کو یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ جموں میں آپ الیکشن کنٹیسٹ کرو گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے، اور نہ ہم پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی پارٹی ہے، اور نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم جموں میں الیکشن لڑیں گے. اور ساتھ ہی میں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کی آواز سننے کے لیے جو درد ہے، جو یہاں کی گونج ہے، وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. اور جس پہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کو کہا ہے کہ تقریباً انہوں نے میکسیمم یہاں پہ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، اور وہ پارلیمنٹرین رہے ہیں، لیکن انہوں نے جتنا کام کرنا چاہے تھا انہوں نے اتنا وہاں پہ نہیں کیا. اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی ایک آواز جائے جو یہاں کے دکھ اور درد کو وہاں تک پہنچائے. اور ساتھ ہی میں ان سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جو باقی 2 سیٹیں ہیں بارہمولہ کے علاوہ، وہاں پہ آپ اپنے کنٹیسٹ، اپنے امیدوار کھڑے کرو گے. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں لگا کہ ہم وہاں پہ جیت جائیں گے یا ہماری پارٹی وہاں پہ مضبوط ہے تو ہم وہاں پہ الیکشن لڑیں گے. اور اگر ہمیں لگا کہ وہاں پہ روایتی پارٹیاں جو ہے اگر وہ جیت جائیں گی تو ہم وہاں پہ تیسری پارٹی کو سپورٹ کریں گے. اور اگر ہمیں لگا کہ وہاں پہ ہمارے کھڑے ہونے سے وہ پارٹیاں جیت جائیں گی تو ہم وہاں پہ کسی تیسری پارٹی کو سپورٹ کریں گے. اگر ہم سجاد غنی لون کی بات کریں تو سجاد غنی لون جو پی سی کے چیئرمین ہیں، اور پچھلی بار بھی وہ کیبنٹ منسٹر رہے ہیں جب بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار تھی یہاں، اور ان کو بی جے پی کا سپورٹ بھی اس چیز میں ملا. جو ہم بات کریں گے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی ایکس سپیس کے بارے میں، جہاں پہ انہوں نے سپیس کی تھی جس میں ان کے سپوکس پرسن تھے، جن میں نیشنل کانفرنس کے کئی عہدیداران بھی تھے، پارٹی لیڈرز بھی تھے. اس پہ ایک نوجوان جو کہ شاید ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کی جو شاید یہ 2 دن پہلے کی سپیس، انہوں نے کیا کچھ کہا وہ آپ خود سنیے. آپ کس چیز کو ابھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایڈریس کر سکتے ہو؟ سنس آپ ہمیں روز بتاتے ہو کہ جب الیکشنز ہوں گے، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، کرسی مل کے یہ کوئی بڑا کام تو ہے ہی نہیں آپ سے کہ آپ تب تو قلم ہلا کے یہ سب کر سکتے ہو. اسٹیٹ ہوڈ مل کے یہ سارا چیز، یہ ہمیں بھی پتہ ہے بائی ڈیفالٹ اس کو آپ مائنس کر سکتے ہو.
370 हो ना हो, लैंड ये राइट्स तो एक फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट ही है, वो तो आप खुद भी बना सकते हो। मगर एज ऑफ नाउ एज अ पार्टी आप क्या कर सकते हो, आप वो बताइए लोगों को। आप लीडर्स खुद को बोलते हो, हम आपको लीडर्स बोलते हैं कि आप हमारे लीडर्स हो, हमें आपके पीछे चलना है। आप लोगों से एक्सपेक्ट ही कर रहे हो कि लोग निकलेंगे? जब आप कतरा रहे हो जेल में घुसने से, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक आम इंसान का बेटा जाके सड़क पे प्रोटेस्ट करेगा और ही हैज टू सफर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिज एंटायर लाइफ एंड फॉर द होल ऑफ द फैमिली? जब आप कतरा रहे हैं, और आई एम सेइंग दिस विद फुल अथॉरिटी, आप कतरा रहे हैं अभी। उमर अब्दुल्ला साहब रिसेंटली एबीपी के कॉन्क्लेव में थे, he spoke for 44 minutes and 7 seconds, not even once he has spoken about 370, and then we have to hear moral lectures. ये तो छोटे छोटे बेसिक इश्यूज हैं, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए क्या होता कि एटलीस्ट वो वहां पे जाके 2 मिनट हमारे लिए बात कर सकते थे। स्पेस में बैठ के हम 10 लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करके कुछ नहीं होगा। इट वॉज अ मच मच बिगर वाइडर प्लेटफॉर्म जहां पे बात पूरी स्टेट में फैल जाती। 44 मिनट्स में मैंने 3 बार उसे सुना है, 44 मिनट में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और मुझे लग रहा है कि मेरे 44 मिनट लास्ट पे वेस्ट हो गए। काइंडली आप इनको एड्रेस कर ले, और तारिक विद योर परमिशन काइंडली हमें भी थोड़ा रिबर्ट करने का मौका दे, क्योंकि अब आपने स्पेस ऑर्गेनाइज किया, इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू ये एनसी का क्वेश्चन आंसर सेशन है। अदरवाइज आपकी वो प्रेस नोट्स तो आते रहते हैं, जो आपके लीडर्स यहाँ पे बोल रहे हैं वो तो हम पढ़ भी रहते हैं रोज, इट इज नथिंग न्यू। एटलीस्ट हमें इनको काउंटर करने का मौका तो दो यार। आप अपने कुछ एक मिनट, Mujib sir, we've taken your point. I will कैन यू very लेट मी quickly कंक्लूड एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड्स? आप लोग और लास्ट में पीएम मोदी की रैली के हवाले से जो मैंने पहले ही कहा है, जिस पर उमर अब्दुल्ला साहब ने कोटेट किया है, और जो द हिंदू की ये खबर है, और द हिंदू ने इसको शाये किया है, जिस पे उन्होंने कहा है पीएम की कश्मीर रैली के लिए सैकड़ों सरकारी मुलाजिम को मुतहरिक कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में वज़ीर-ए-आज़म की रैली में 13 महकमों के तकरीबन 7,000 मुलाजिम शिरकत करेंगे। बीजेपी यूनियन पार्टी के सदर रविंदर रैना ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें प्रेस वार्तालाप की है, उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन मुझे लगता है कि तकरीबन 2 लाख से ऊपर जो है पीएम मोदी की रैली में यहाँ पे जमा हो जाएंगे, बख्शी स्टेडियम में आएंगे, फिर अपने पीएम मोदी को देखने आएंगे। और ये भी कहा है कि यहाँ के लोग खुश दिली से उनका स्वागत करेंगे। ये भी हम देखेंगे 7 तारीख को कि कितने लोग आएंगे, क्या बीजेपी के खाली दावे है या सच में यहाँ पे उन्होंने कुछ काम किया है जो लोग आएंगे। बाकी आप बने रहे प्राइम पोस्ट के अगले वीडियो।